آج حویلی میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی، جبکہ حائزہ شاہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ان کی بہن آ رہی تھی، وہ بھی ان کی بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھنے۔ شاہ برادرز میں سے کوئی بھی اس وقت حویلی میں موجود نہ تھا۔ ان کا اپنا ہی چل رہا تھا۔ بہروز شاہ کی بہن کی شادی تھی اور یہ وعدہ کر دیا کر رہے تھے۔ ریحان شاہ اپنے کمرے میں بند سسک سسک کر تھک چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنی خالہ اور ان کے بیٹے کا وہ حال کرے گی کہ وہ مجبور ہو جائیں گے۔ اسے واپس حویلی چھوڑنے پہ، لیکن فی الوقت اسے ان سب کا دل جیتنا تھا تاکہ مستقبل میں وہ سب اس کی سائیڈ لے سکیں۔ اپنے چہرے کے آنسوؤں کو شدت سے صاف کرتی وہ ایک عزم کرتی اٹھی تھی۔ ایک خوبصورت سا جوڑا نکال دے، اس نے ملازمہ کو حوالے کیا تھا۔ وہ یوں ظاہر کرنے والی تھی کہ وہ اس رشتے سے بے تحاشا مطمئن ہے۔ کسی بھی قسم کا شک وہ ان کے دلوں میں پیدا نہیں کرنے والی تھی۔ واش روم کی جانب بڑھتے اس نے گہری سانس خارج کی۔ یہ سب بہت مشکل ہونے والا تھا، مگر اسے کرنا تھا۔ کس قدر خوبصورت لگ رہی ہے میری بیٹی، ایک دم چاند کا ٹکڑا۔ رحمت شاہ تو اس کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی، جبکہ حمدان شاہ کی نظریں بھی وقفاً فوقتاً اڑتی اس کے مومی چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کیا واقعی میں چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہوں؟ بے حد معصومیت سے پوچھتی وہ ہلکا سا ان کی جانب کھسک کر بیٹھی۔ ہاں بالکل، صرف ٹکڑا نہیں بلکہ مکمل چاند لگ رہی ہو۔ ان کی یہ خوشامد عروج پہ تھی۔ ان کو ویسے بھی اپنی یہ بھانجی بے حد عزیز تھی۔ ایک تو وہ بے حد حسن کی مالک، اس پہ تضاد اس حویلی کا کچھ فیصد جائیداد میں حصہ جو ریحان شاہ کے نام تھا، اس پہ وہ ساری زندگی گھر بیٹھ کر کھا سکتے تھے۔ مجھے چاند سے تشبیہ مت دیں خالہ جان، چاند آسمان پہ اچھا لگتا ہے۔ اگر میں چاند ہوں تو مجھے اپنے گھر کے آنگن میں اتارنے کے خیالات ذہن سے نکال کیوں نہیں دیتی آپ؟ ایک پل میں اس کا لہجہ سپاٹ ہوا۔ اس کی بات پہ اچانک سے ہر طرف خاموشی چھائی تھی، جبکہ وہ مصنوعی مسکراہٹ لبوں پہ سجا کر اپنی زبان کو کوستی اپنے لفظوں کا اثر زائل کرنے لگی۔ ابھی رحمت شاہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب اسی پل وہ چاروں اپنی پوری وجاہت سمیت لاؤنج میں انٹر ہوئے۔ انشا جی، یہ او نگر ہے، اس بستی کی بات الگ، سب کی اپنی اپنی آنکھیں، سب کا اپنا اپنا چاند۔ حمدان شاہ نے ریحان شاہ کو دیکھتے ہوئے شرمانے کی بے حد بھونڈی ایکٹنگ کرتے شعر کے کچھ الفاظ پیش کیے، جن پہ وہ سب ایک لمحے کے لیے اپنی اپنی جگہوں پہ سٹل ہوئے تھے۔ بہت ہی کوئی بکواس شاعر ہو، اسی بات پہ رشتہ کینسل۔ حسام شاہ نے تعصب سے سر ہلا کر حمدان کی ٹانگ کھینچی۔ تمہارا شاعری میں انٹرسٹ نہیں ہے، تبھی تمہیں ایسے الفاظ سمجھ نہیں آئے ہوں گے۔ حمدان شاہ کندھے اچکاتے ہوئے گویا ہوا، جس پہ حسام شاہ نے ایک آبرو اچکا کر اسے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ بالکل، اصل میں میری خوبصورت دل نشین صورت دیکھ کر آج تک مجھے کوئی بھی لڑکی چھوڑ کر نہیں گئی، جب بھی مجھے اس شاعری میں کوئی خاص انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔
مگر جس حساب سے تم نے یہ الفاظ رٹ رکھے ہیں لگتا ہے ایک ٹائم میں 10 سے ریجیکٹ ہوتے ہو۔ حسام شاہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ اگلے ہی پل وہ ٹیک چھوڑتے ہوئے اکڑ کر بیٹھ کر بولتا، اس کو زبردست سا جواب دے گیا تھا۔ ہمدان شاہ بے ساختہ گڑبڑایا تھا۔ یہ شاعروں کی بستی میں اتنا سناٹا؟ محبوب مل گیا یا انتقال کر گئے ہو؟ کیسے ممکن تھا کہ حسام شاہ اپنی چونچ اڑائے اور الہان شاہ پیچھے رہ جائے؟ ہمدان کو حسام شاہ کی بات کے جواب میں خاموش ہوتے دیکھ وہ بے ساختہ گلا کھنکارتے ہوئے بولا، جس پہ حائزہ شاہ نے اسے ٹوکا، ہمدان تو یوں تھا کہ شاعری کیا ہوتی ہے وہ تو جانتا ہی نہیں۔ تم سب ہمیں کسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر خود اس حویلی کے سربراہ کیوں نہیں بن جاتے؟ ہمیشہ کی طرح محفل میں ان کو چونچ لڑاتے دیکھ غائز شاہ نے دانت کچکچاتے ہوئے پوچھا، ایکچولی میں یہ کر بھی آؤں مگر آپ کی عمر تھوڑی ہی رہ گئی ہے، اب کیا کچھ سالوں کے لیے آپ کو وہاں چھوڑ کر؟ حسام شاہ مسکراہٹ دباتے گلا کھنکارتے ہوئے انہیں جواب دے ہی رہا تھا جب قائد شاہ سے پڑنے والی چپل پہ وہ چیختا ہوا الہان شاہ کو آگے کرتا خود اس کے پیچھے چھپا۔ قائد شاہ کی خوبصورت اور مہنگی چپل نے الہان شاہ کے ناک پہ لگتی اس کو کراہنے پہ مجبور کر گئی۔ دیکھ رہے ہو؟ ہمارے گھر میں جوتیاں بھی پڑتی ہیں تو سوچ سمجھ کر رشتہ کرنا۔ الہان شاہ کے کراہنے پہ حسام شاہ نے ہمدان کی جانب جھکتے رازداری سے کہا، جو خود حیرانگی سے ان دادا پوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ ریحان اپنے روم میں جاؤ، بہروز شاہ اس سارے معاملے میں پہلی دفعہ بولا تھا۔ لیکن میری منگنی تو ہوئی ہی نہیں، وہ معصومیت سے لب مروڑ کر کہتی اس کا پارا ہائی کر گئی۔ اٹھ رہی ہو یا میں اٹھاؤں؟ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ مما، بہروز لالا مجھے روم میں بھیج رہے ہیں۔ ریحان تو گویا اس قدر فرمانبردار بن چکی تھی کہ اپنی ماں کی اجازت کے بغیر اپنی جگہ سے اٹھنا بھی گناہ سمجھ رہی تھی۔ اس کی اتنی فرمانبرداری پہ بہروز شاہ نے ابرو جھکایا۔ بہروز، بیٹھنے دو اسے یہیں، حائزہ شاہ نے اپنی بھتیجے کی جانب دیکھ کر آہستگی سے کہا۔ چچی جان، اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی ہے، اس کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ بہروز شاہ نے لب بھینج کر اس کی جانب دیکھتے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے کی سختی پہ وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اسی حویلی میں رہنا تھا۔ ساری زندگی اس لیے وہ اس بندے سے بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ سر ہلا کر بہروز شاہ کے حکم کی تعمیل کرتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دل میں اسے کوسنا بالکل بھی نہیں بھولی تھی، جو ہر جگہ اپنی 6 فٹ کی ٹانگ اڑا دیتا تھا۔ ایسی بیوی ڈھونڈوں گی نا، ان کی ٹانگیں توڑ کر رکھ دے گی، پھر گھساتے رہے دوسروں کے معاملے میں ٹوٹی ہوئی ٹانگ۔ مہموں میں بڑبڑاتی وہ بنا آگے دیکھے چلتی جا رہی تھی، جب اچانک دیوار سے اس کا سر ٹکراتا اس کی چیخ بلند کروا گیا۔ سبکی کی مارے اس نے چور نگاہوں سے پیچھے کی جانب دیکھا تھا، جہاں بہروز شاہ مدھم سے مسکراہٹ لبوں میں دباتا اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اس کا دیوار کے ساتھ تصادم دیکھ چکا ہے۔ لگ جاؤ گلے، کوئی بات نہیں۔ اس کو اپنی جانب دیکھتا پا کر بہروز شاہ نے پچکارتے ہوئے کہا۔ پریان پھیکی سی ہنسی لبوں پہ سجاتی اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھی۔
پیچھے بہروز شاہ اپنا سر جھٹک کر رہ گیا۔ راما شاہ کی واپسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 دن بعد ان لوگوں کا نکاح ہونا تھا۔ پوری حویلی کو آج ہی دلہن کے معنی سجا دیا گیا تھا۔ اس گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی کا نکاح تھا۔ حویلی روشنیوں سے جگمگاتی ہیرے کی معنی چمک رہی تھی۔ پناہ بیٹا، یہ حسام کے روم میں دے آؤ پلیز۔ پناہ جو کچن میں کھڑی اپنی اماں سے کپڑوں کی ڈیمانڈ کر رہی تھی، رملہ شاہ کی آواز پہ بے ساختہ پلٹی۔ جی میں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ جی آپ ہی، کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی خوف سے اڑی رنگت محسوس کرتے وہ بے ساختہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھ گئیں۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر معصومیت سے نفی میں سر ہلاتی وہ ان کے ہاتھ سے کافی کا مگ تھام گئی۔ اس نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کالے پانی کو دیکھا تھا جو وہ حسام شاہ کے لیے بھجوا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ بے ساختہ وہ پوچھ گئی۔ ارے یہ کافی ہے، حسام نے ہی منگوائی ہے، انہوں نے ہنستے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر عقیدت بھرے لہجے میں کہا، جس پہ وہ آنکھیں پھیلائے کبھی کافی کو دیکھ رہی تھی تو کبھی رملہ شاہ کو۔ کیا ہوا؟ اس کو یوں اپنی جانب دیکھتے انہوں نے سوال کیا۔ نہیں کچھ نہیں، زور زور سے نفی میں سر ہلاتی وہ اپنے قدم باہر کی جانب لے گئی۔ پورے راستے وہ اس کافی کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کالا پانی پینے کے بعد اس کا حسام زندہ کیسے رہے گا۔ سوچا میں گم وہ اس کے دروازے تک پہنچتی بھی ساختہ ٹھٹک گئی۔ اگر وہ مجھے دیکھ کر ناراض ہوئے تو؟ لبوں کا کونا دباتی وہ اس کشمکش میں تھی کہ آیا وہ اندر جائے یا نہیں۔ میں کون سا مرضی سے آئی ہوں؟ رملہ بی بی نہیں بھیجا ہے؟ کندھے اچکا کر بولتی وہ دروازہ نوک کر گئی۔ یس۔ اندر سے اس کی گمبھیر آواز پناہ خانزادہ کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس نے مشکل سے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پہ قابو پاتے دوبارہ سے ڈور ناک کیا۔ بولنے کی ہمت جو نہیں تھی بیچاری میں۔ کس کو سکون نہیں آ رہا؟ کس کی موت؟ حسام شاہ نے زچ ہوتے اپنے دروازے کی جانب قدم بڑھائے اور دھار سے دروازہ کھولتا وہ کچھ بول ہی رہا تھا جب سامنے اس پٹھانی نقوش والی اپسرا کو دیکھتا ایک پل کے لیے ساکت ہوا۔ نظریں جھکائے وہ اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں ٹرے پکڑے پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ اس کو یوں اپنے خوف سے کانپتے دیکھ حسام شاہ نے اپنے لب دبائے۔ اندر رکھو۔ اگلے ہی لمحے اس کی سخت آواز پناہ کے کانوں میں گونجی۔ بے ساختہ قدم اندر کی جانب لیتی وہ بنا اس کی طرف دیکھے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ کافی رکھتے مڑی ہی تھی کہ حسام شاہ کو ڈور لاک کرتے دیکھا۔ اس کی جان جیسے ہوا ہوئی تھی۔ یہ کیا؟ خوف کے مارے اس کے ہونٹوں نے حرکت کرنے سے انکار کیا تھا۔ حسام شاہ اپنے قدم اس کی جانب لیے جا رہا تھا جبکہ وہ اپنے قدم پیچھے کی جانب اٹھاتی جا رہی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میرے سامنے مت آنا۔ وہ آبروش کھا کر ایک ایک لفظ پہ زور دیتا پوچھنے لگا۔ پناہ نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ آپ کی اماں نے؟ وہ کپکپاتی آواز میں اس کو وضاحت دینے ہی والی تھی جب وہ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پہ بے دردی سے اپنا انگوٹھا مسلتا اسے خاموش کروا گیا۔ شش، جتنا پوچھا جائے محض اتنا جواب چاہیے مجھے۔ منع کیا تھا نا؟ اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ جی۔ پناہ نے اپنے آنسوؤں کو قابو کرنے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر کیا لینے آئی ہو میرے سامنے؟ کیا تمہیں مجھ سے خوف نہیں آتا؟ اس کی تھوڑی کو انگوٹھی اور انگلی کی مدد سے اوپر کو اٹھاتا وہ گہری لہجے میں سواریا ہوا تھا۔ آتا ہے۔ پناہ نے اب کی بار پھر سے زور و شور سے سر ہلایا۔ حسام شاہ نے امپریس ہوتے ابروج اچکائے۔ جانتی ہوں اپنی نفی کرنے والے سے نفرت ہے مجھے، اور تم تو ویسے بھی ان لوگوں میں صف اول ہو جن سے میں نفرت کرتا ہوں۔ اچانک سے اس کے جبڑے کو سخت گرفت میں دبوچتا وہ بالکل اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لاتا ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔
یہ دان کس خوشی میں نکل رہے ہیں تمہارے؟ ریحان جو اپنی دوست کے ساتھ فون پہ بات کرتی اس کے میسج پہ اچانک سے کھلکھلائی تھی، اپنے پیچھے بہروز شاہ کی سرد سپاٹ آواز سنتے وہ بکھلاتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب؟ اب میں ہنس بھی نہیں سکتی؟ اس کی نگاہوں میں اچانک سے شکوہ امڑ آیا۔ بہروز شاہ نے نظریں چرائی تھی۔ یہ لڑکی ہمیشہ کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی توقع نہیں کی جاتی تھی۔ ہنس سکتی ہو مگر یہ کیا طریقہ ہے ہنسنے کا؟ وہ نہ جانے کس بات کا غصہ اس پہ نکال رہا تھا۔ 3 دن رہ گئے مجھے کسی اور کی بیوی بننے میں۔ مگر مجال ہے آپ نے مجھ سے نرم لہجے میں بات کرنے کی تھوڑی بہت کوشش کی ہو۔ بڑے ہی کوئی سڑین ہے آپ۔ وہ اس وقت ہر شخص کی آنکھ کا تارا بنی ہوئی تھی کیونکہ وہ جلد ہی اس حویلی سے رخصت ہونے والی تھی۔ ہر کوئی اس کے لاڈ اٹھا رہا تھا۔ جسے دیکھتے وہ آسمانوں پہ اڑ رہی تھی، اور سب سے مزے کی بات اسے پلنا نہیں پڑ رہا تھا۔ اب تو ریحان شاہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی یوں ہی شادیاں کرتی رہے اور ان سب سے پیار بٹوتی رہے۔ تمہاری حرکتیں ہیں کہ تم سے نرم لہجے میں بات کی جائے؟ بہروز شاہ نے اس کی پہلی بات کو یوں نظر انداز کیا جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ ریحان اس شخص کو کوس کر رہ گئی۔ ویسے آپ مجھے بڑا یاد کریں گے۔ ویسے آپ کو لگتا نہیں کہ میرے بعد آپ کی زندگی کافی بورنگ ہو جائے گی؟ صوفے پہ پوری طرح براجمان ہوتی وہ اپنا ایک کنڈا کھڑا کر کے اس پہ اپنی گہری ٹکائے ہتھیلی کو گال پہ رکھتی، حسرت سے کہنے لگی، اور وہ کیوں؟ بہروز شاہ متجسس ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ ان دونوں میں بے حد نارمل بات چیت ہو رہی تھی۔ اس لیے کہ اس گھر میں ویسے تو آپ کی آواز نکلتی نہیں، بس مجھ پہ ہی روب چلتا ہے۔ ریحان یہ کر لو، ریحان وہ کر لو، ریحان بک لے کر آؤ، ریحان ٹیسٹ کی تیاری کرو، مطلب کہ ہر وقت ریحان اور ریحان۔ میرے جانے کے بعد آپ کیا کریں گی؟ بتائیں بتائیں۔ وہ اپنی آواز کو موٹا کرتی بہروز شاہ کی نقل اتارتی اس وقت اتنی پیاری لگی تھی کہ بہروز شاہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وہ لڑکی اس کی محرم ہوتی۔ اس کے تاثرات اس قدر پیارے تھے اس وقت کہ بہروز شاہ نے اپنا ضبط کھوتے رخ موڑا تھا۔ وہ حسین تھی، اسے علم تھا، مگر اسے خود کی نقل اتارتے دیکھ وہ اسے دنیا کیا سب سے خوبصورت لڑکی لگی تھی۔ منہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ حقیقت برداشت نہیں ہو رہی؟ بنا اس کی حرکت کا مطلب سمجھے وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوئی۔ بہروز شاہ ضبط سے آنکھیں مچ گیا۔ تم سے ہی منہ چھپانا رہ گیا نا جیسے؟ جان بوجھ کر اپنے لہجے کو سرسری سا کرتا وہ اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ جب ریحان شاہ اس کھڑوس شخص کی پشت گھور کر رہ گئی، سب سے زیادہ خوشی انہیں ہوگی میری اس حویلی سے جانے کی۔ دل ہی دل میں بڑبڑاتی وہ دوبارہ سے اپنا فون پکڑ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شادی کے اتنے ہی فوائد ہیں۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ شادی کروانے کے اتنے ہی فوائد ہیں تو وہ کبھی انکار نہ کرتی۔ مزے سے ٹیبل میں پڑے اسنیکس کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھتی وہ دوبارہ سے اپنی دوست کے ساتھ بات کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔